بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید ناول لے کر آئے ہیں، یہیں پہ عشق ٹھہرا ہے۔ قسط نمبر 4 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناول کیسا لگ رہا ہے، اس بارے میں آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام اقساط، تمام کہانیاں، تمام ناول آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ شکریہ۔ وہ جو اصل تھا اسے کھو دیا، جسے پا لیا کوئی اور ہے۔ کٹی عمر اس کی چاہ میں اسے دیکھنے کی راہ میں، مگر ایک زمانے کے بعد جو ہوا آشنا کوئی اور ہے۔ آج کا سورج افق کے بجائے اس کی آنکھوں میں ڈوبا تھا۔ نہ جانے کیسا کرب، کیسی بے قراری تھی جو جسم کے روئیں روئیں میں ٹھہر کر روح کو ایک نئے عذاب سے دوچار کر گئی تھی۔ یہ سب نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سیاہ رات کی اس لامحدود چپ پر اس کے آنسوں کی آواز ثبت ہو کر رہ گئی تھی۔ گزرے ہوئے تمام واقعات اسے احساس دلا رہے تھے کہ وہ اس شخص کی خطاؤں بھری معصومیت سے نفرت تو کبھی بھی نہ کرتی تھی۔ بس ایک گریز تھا، ایک حد بندی تھی جو اس نے لاشعوری طور پر خود پر لاگو کر رکھی تھی، اور جسے ختم کر دینے میں اس شخص نے ایک پل بھی نہیں لگایا تھا۔ وہ تو لا علم ہے، کچھ نہیں جانتا، اور میں بے خبر ہوتے ہوئے بھی بہک گئی۔ سب کچھ جانتے بوجھتے بھی یہ دل اپنی منمانی کر ہی گیا، مگر مزید ڈھیل نہیں دوں گی۔ آئندہ اس گھر کے راستے پہ قدم پڑنے ہی نہیں دوں گی۔ دل میں مصمم ارادہ کرتے ہوئے اس نے سختی سے آنکھیں بند کیں تو رات کے رخسار نم ہوتے چلے گئے۔ مسز عامر کے چھوٹے بیٹے کی منگنی تھی اور انہوں نے پورے اسٹاف کو مدعو کر رکھا تھا۔ اس کا ارادہ نہ جانے کا تھا، مگر ماما جیسے کئی دنوں سے پسمردہ اور بیزار سی دیکھ رہی تھی، اس کے بہر جانے کے خیال سے زبردستی اسے جانے پر رضامند کر رہی تھی۔ فردوس خالہ سالم کے ساتھ اوکاڑا گئی ہوئی تھیں، اسی وجہ سے گھر کی خاموشی بھی کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی۔ ساتھ ہی ٹیچرز کا بھی اصرار تھا۔ وہ جانے کو تیار تو ہو گئی تھی، مگر خاصی بے دلی سے کیرغان کا سامنا کرنے سے گریزاں تھی۔ مگر سر شکر کہ تقریب میں ان کی فیملی کا کوئی فرد بھی شامل نہ تھا۔ مسز عامر کی زبانی سے معلوم ہوا کہ زباریہ ابھی تک پنڈی سے واپس نہیں آئی تھی، اور وہ دونوں بھائی کسی ضروری کام کی وجہ سے شرکت نہ کر سکے تھے۔ تقریب ابھی جاری تھی مگر وہ گہری پڑتی شام کو دیکھ کر وہاں سے اٹھ آئی۔ مسز عامر کا گھر اور بختیار ہاؤس قدرے فاصلے پر مگر ایک ہی روڈ پر تھے۔ مین روڈ تک جانے کے لیے اسے لامحالہ بختیار ہاؤس کے سامنے سے گزرنا تھا، اور یہی لمحہ اس پر سب سے بھاری تھا۔ سیاہ بلند و بالا گیٹ پر نظر پڑتے ہی اس کا دل جس بے ترتیبی سے دھڑکا، اس سے وہ مزید پریشان ہو گئی۔ نچلا ہونٹ دانتوں تلے کچلتے ہوئے اس نے اپنے قدموں کی رفتار خاصی تیز کر دی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ابھی گیٹ کھلے گا اور وہ ڈارک براؤن آنکھوں میں بے تحاشا چمک لیے اس کے سامنے آ کھڑا ہوگا اور پوچھے گا، مزاب، تم نے کبھی کسی سے محبت کی ہے؟ اس نے سر جھٹک کر ارغان سے متعلق ہر خیال کو ذہن سے نکالنے کی شعوری کوشش کی، اور اسی وقت جب وہ بختیار ہاؤس کے سامنے سے گزر رہی تھی، سیاہ گیٹ پوری طرح کھل گیا تھا۔ گاڑی سست روی سے رینگتی ہوئی باہر نکلی تھی۔ مزاب نے اپنی آنکھیں سختی سے اپنے اٹھتے گرتے قدموں پر جما دیں، اور جب گاڑی اس کے نزدیک سے گزرنے لگی تب اس نے کنکھیوں سے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف دیکھا، اور وہاں بیٹھے شخص کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہوئے کوئی بجلی تھی جو اس کے دل و دماغ میں کوندی تھی۔ ذہن اور دل ایک لمحے کے لیے مفلوج ہو کر اسے پتھرا سے گئے تھے۔ وہ بلا شبہ احمد ہی تھا۔ اس نے گاڑی کے پیچھے دوڑنے کو قدم اٹھایا، مگر ٹھٹک گئی۔ احمد کو پکارنے کی کوشش میں اس کے ہونٹ بس تھر تھرا کر رہ گئے تھے۔ اس نے ایک تیز نظر اپنی دسترس سے دور جاتی گاڑی کو دیکھا اور دوسری بختیار ہاؤس کے بند ہوتے گیٹ پر۔ بس ایک لمحہ لگا تھا فیصلے میں، اور اگلے ہی پل وہ سیاہ گیٹ کو دھکیل کر اندر داخل ہو گئی تھی۔ ارے مزاب بی بی! چوکیدار نے حیران ہوتے ہوئے کچھ کہنا چاہا، مگر اس نے سننے کی زحمت نہیں کی۔ سنو، یہ جو ابھی گاڑی میں گئے ہیں احمد، یہ یہاں کس سے ملنے آئے تھے؟ وہ بے حد عجلت میں پوچھ رہی تھی۔ ایس پی صاحب کے مہمان تھے، مگر ایس پی صاحب کہاں ہیں؟ وہ جیسے اپنے آپ میں نہیں تھی۔ وہ تو اندر ہیں، مگر چوکیدار اس کی گھبراہٹ اور بوکھلاہٹ کو شکار ہو گیا تھا۔ وہ اس کا جواب سنتے ہی کمرے کی طرف دوڑی۔ چوکیدار بس پیچھے سے اسے پکارتا ہی رہ گیا۔ کمرے کا دروازہ دھاڑ سے کھلا تھا
اور سینٹر ٹیبل پر رکھے کاغذات پر جھکے تمام افراد بری طرح چونک گئے تھے۔ وہ بے حد مدہوش اور گھبرائی سی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ایس پی صاحب، مجھے احمد کا فون نمبر چاہیے اور ایڈریس یا کوئی بھی ایسا نمبر جس پر میں ان سے کانٹیکٹ کر سکوں۔ اس کی آواز میں لرزش تھی اور جو انداز سے بے قراری اور بےتابی چھلک رہی تھی۔ کون ہے احمد؟ ایس پی فیضان حیران سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ احمد ایاز جو ابھی گاڑی میں گئے ہیں یہاں سے۔ ایس پی فیضان نے اس کی زرد ہوتی رنگت اور کپ کپاتے وجود کو ایک نظر دیکھ کر آہستگی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ احمد ایاز نہیں تھا، کاشان تھا۔ آپ کو شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ واٹ؟ وہ حیرت اور استعجاب سے انہیں دیکھے گئی۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھا ہے۔ میں انہیں پہچاننے میں کس طرح غلطی کر سکتی ہوں؟ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ ہو سکتا ہے کسی مشابہت کی وجہ سے ایسا ہوا ہو، مگر بہرحال وہ احمد ایاز نہیں تھا۔ ایس پی صاحب کے قطعی انداز اور بے لچک لہجے پر وہ چیخ اٹھی تھی۔ وہ احمد ایاز ہی تھا۔ دھوکہ صرف ایک بار ہو سکتا ہے، بار بار نہیں۔ آپ مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں ایس پی فیضان۔ اس کی آنکھیں چھلک جانے کو بےتاب تھیں۔ آپ کو شاید اندازہ نہیں، مگر میرا ان سے ملنا ازحد ضروری ہے۔ پلیز آپ مجھے ان کا ایڈریس بتا دیں، میں خود ان سے مل لوں گی، وہ لجاجت سے کہہ رہی تھی۔ ایس پی فیضان الجھی نگاہوں سے کبھی اسے اور کبھی اپنے ساتھ بیٹھے ان دو آدمیوں کو دیکھ رہے تھے جن کے چہرے اس کے لیے قطعی اجنبی تھے۔ دیکھیے محترمہ، ہم ایک بار پھر آپ سے یہی کہیں گے کہ فار گاڈ سیک مت جھٹلائیں مجھے اس طرح، وہ بے بسی کے انداز میں چلائی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح انہیں اپنی بات کا یقین دلائے۔ آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں مگر دل کی گواہی کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ میرا دل کہتا ہے کہ وہ احمد ہی ہے۔ پھر آپ لوگ کیوں یقین نہیں کر رہے میرا؟ میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں، بلیو می۔ مٹھیاں بھیجتے ہوئے وہ لاچار سے انداز میں انہیں یقین دلانا چاہ رہی تھی، مگر اپنی بات کا معمول سے زیادہ اثر بھی نہ ہوتے دیکھ کر وہ اور کچھ نہ کر سکی تو دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر پھوٹ کر رو دی۔ اس کے انداز میں اتنی شدت تھی کہ سب لوگ گھڑی بھر کے لیے اپنی جگہ ساکت رہ گئے تھے۔ کمرے کی گمبھیر خاموشی میں اس کی ہچکیوں کی آواز دل کو پگھلائے دے رہی تھی۔ میزاب، تم کیسے جانتی ہو اسے؟ اچانک اسے اپنے بہت قریب انتہائی مانوس سی آواز سنائی دی تو اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ شدت گریہ سے اس کی آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھیں۔ وہ اس قدر ہیجانی کیفیت میں کا شکار تھی کہ آتے ہوئے یہ بھی نہ دیکھ سکی تھی کہ کمرے میں کون کون موجود ہے۔ ارغان، پلیز اپنے بھائی سے کہو کسی طرح اس شخص کو ڈھونڈ لائے۔ بہت عرصے بعد امید کی کرن ہاتھ آئی ہے۔ اگر یہ روشنی کھو گئی تو ہمیشہ کے لیے اندھیروں میں ڈوب جاؤں گی۔ بہت انتظار کیا ہے، اس کا ایک ایک لمحہ صدی بن کر گزرا ہے۔ بہت تلاشا ہے اسے۔ اگر وہ کھو گیا تو میں یوں ہی خلاؤں میں ملحق رہوں گی، نہ سر پر آسمان ہوگا نہ پیروں تلے زمین۔ وہ ہذیانی انداز میں اس کا بازو ہلاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ آنسو ایک تباتر سے اس کے چہرے کو بھگوتے جا رہے تھے۔ میزاب، تمہارا کیا تعلق ہے اس سے؟ کیسے جانتی ہو اسے؟ میزاب کا غیر معمولی رد عمل ارغان کو پریشان کر رہا تھا۔ وہ شوہر ہے میرا، نکاح ہو چکا ہے میرا اس کے ساتھ، کرب آمیز بے بسی سے اس نے نڈال ہوتے ہوئے بتایا تھا، اور کتنے ہی بم پھوٹے تھے۔ ارغان کی سماعتوں کے پاس بہت بے اعتبار لگا تھا یہ لمحہ۔ اسے گہرا جامد سناٹا اس کے پورے وجود پر چھاتا چلا گیا۔ ارغان، چہرے کی مدھم ہوتی رنگت اور آنکھوں کی مان پڑتی چمک ایس پی فیضان کی زیرک نگاہوں سے چھپی نہ رہ سکی تھی۔ سو بے اختیاری اس نے پکارا تھا، اور وہ ان بے یقین ساعتوں کی ناہموار مسافت پہ تنہا حیران و پریشان کھڑا تھا۔ ایک دم چونکا اور پھر اپنا تمام تر خواہشوں اور بھرپور یاست کا بوجھ اٹھائے کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ صورتحال اگرچہ غیر متوقع تھی، مگر فیضان کو اپنے ساتھ موجود سرکاری افسران کے خیال سے فوری طور پر سنبھالنا پڑا تھا۔ میزاب، وہ میز کے پیچھے سے گھوم کر اس کے قریب چلے آئے، جو سارے آنسو شاید آج ہی بہا دینا چاہتی تھی۔ کاشان لاہور کے لیے روانہ ہو چکا ہے، کچھ دیر بعد ہم بھی وہیں جا رہے ہیں۔ میں خود اس سے ملوں گا اور ہو سکتا ہے واپسی پر اسے اپنے ساتھ یہیں لیتا ہوں۔ تم خود اس سے مل کر تسلی کر لینا
فی الحال رونا بند کرو اور چلو میں تمہیں گھر چھوڑ آتا ہوں۔ ایس پی فیضان کا لہجہ حد سے زیادہ نرمی لیے ہوئے تھا۔ سر، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی، پلیز بس ایک بار مجھے ان سے ملوا دیں۔ آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو سختی سے رگڑتے ہوئے اس نے نرم لہجے میں التجا کی تھی۔ جواباً ایس پی فیضان نے اسبات میں سر ہلا کر ہولے سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے گویا تسلی دی اور اسے ساتھ لے کر باہر نکل گئے۔ بعض لوگوں کی زندگی میں خوشیوں کا حصہ بہت کم ہوتا ہے اور اسے لگتا تھا زندگی میں اس کی خوشیوں کا حصہ اختتام پذیر ہو چکا ہے اور اب باقی ماندہ زندگی میں نہ وہ کبھی خوش ہو سکے گی اور نہ مسکرا سکے گی اور نہ زندگی کی خوبصورتیوں سے لطف کشید کر سکے گی۔ مگر یہ سب تو اس نے آج سوچا تھا، بیتے ہوئے کل میں اس کی رائے کچھ اور بھی تھی۔ تب وہ برملا کہا کرتی تھی، دنیا میں شاید ہی کوئی فرد اتنا خوش قسمت ہو جتنی کہ میں، یعنی مزاب سکندر۔ اسے یاد آیا وہ ان دنوں بات بے بات ہنسا کرتی تھی، یہ شوخ و چنچل مسکراہٹ ہم وقت اس کے چہرے پر رقصاں رہتی اور پاپا کہا کرتے، مسکراہٹ تو ہے ہی ہماری بیٹی کے لبوں پر سجنے کے لیے، اور ماما جب کبھی اسے کسی بات پر بے تحاشا ہنستے ہنستے بے حال ہوتے دیکھتی تو فوراً ٹوک دیتی، اتنا مت ہنسا کرو مزاب، مجھے ڈر لگنے لگتا ہے۔ کیوں ماما؟ ہنستے ہوئے میری شکل بہت ڈراؤنی ہو جاتی ہے کیا؟ وہ بمشکل اپنی ہنسی ضبط کر کے پوچھتی تو ماما اس کی سیاہ آنکھوں کی چمک دیکھ کر دل ہی دل میں اس کی نظر اتارنے لگتی کہ ان کے آنگن میں اسی ایک پھول کی وجہ سے بہار قائم و دائم تھی۔ زندگی اسی تسلسل سے جاری و ساری تھی جب پاپا کے بڑے بھائی ایاز ہارٹ فیل ہو جانے سے اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ تائی امی تو کئی سال پہلے ہی انہیں چھوڑ کر جا چکی تھی۔ پاپا تائی ابو کی رسومات میں شرکت کے بعد واپس آئے تو تائی ابو کا اکلوتا لخت جگر ان کے ساتھ تھا۔ احمد ایاز کی بڑی بڑی آنکھوں میں ٹھہری خاموشی اور اداسی زود و رنج اور حساس ہونے کی گواہ تھی۔ وہ اپنے آپ میں گم رہنے والا خاموش طبع لڑکا تھا، سو مزاب اپنی عادت کے برعکس اس سے بے تکلف نہیں ہو سکی تھی۔ ایک جھجک، ایک تکلف شروع دن سے ان دونوں کے درمیان حائل ہو گیا تھا۔ احمد کو یہاں رہتے ہوئے 2 سال ہو گئے تھے، تبھی مزاب کو معلوم ہوا کہ پاپا احمد کو ہائی اسٹڈی کے لیے بیرون ملک بھجوانا چاہتے تھے۔ مزاب کے لیے یہ بات غیر معمولی نہیں تھی کہ وہ باہر جا رہا تھا، بلکہ حیران کن بات یہ تھی کہ پاپا اس کے اور احمد کے نکاح کے بعد احمد کو بھجوانا چاہ رہے تھے، اور اسی سلسلے میں جب ماما نے اس کی رائے لی تو چپ چاپ گم سم سے انداز میں انہیں دیکھتی رہ گئی۔ اس نے تو ان دونوں میٹرک کے سبجیکٹ بھی ماما کے مشورے پر سلیکٹ کیے تھے۔ پوجا کی زندگی کا اتنا بڑا معاملہ اور وہ بھی اس قدر اچانک، اور وہ اپنی جگہ جزبوز سی ہو کر رہ گئی۔ اس نے دبے دبے لفظوں میں ماما کو احساس دلانا چاہا کہ وہ یہ سب قبل از وقت ہے، مگر ماما نے بڑے سبھاؤ سے اس کے جواز کو رد کر دیا تھا۔ جانو، ابھی تو صرف نکاح ہوگا، رخصتی کے بارے میں تو اس وقت سوچیں گے جب تم دونوں اپنی تعلیم مکمل کر لو گے، اور تم جانتی ہو اس میں کئی سال لگ جائیں گے۔ بس یوں سمجھ لو کہ تمہارے پاپا احمد کے پاؤں میں زنجیر ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ وہ جوں کا توں واپس آ سکے۔ تم بس مجھے اتنا بتا دو کہ تمہیں احمد کیسا لگتا ہے؟ ماما نے اپنی ریشمی ساڑی کے سرسراتے پلو کو شانوں پر جماتے ہوئے پوچھا تو ان کی طرف سے رخ موڑ کر کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی۔ 2 سال کے عرصے میں اگرچہ ان دونوں کی فرینڈشپ نہیں ہو سکی تھی، مگر پھر بھی احمد ایاز ایسا نہیں تھا کہ اسے ناپسند کیا جا سکے۔ وہ اس سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا، بلکہ اس سے کیا کسی سے بھی بے تکلف فانہ بات نہیں کرتا تھا، زیادہ ہی موڈ میں ہوتا۔ میتھس کے مشکل اور بڑے بڑے سوال اسے حل کر دیا کرتا تھا، کبھی اپنے حصے کی چاکلیٹ بڑے آرام سے اسے دے دیتا یا پھر اسے ماما پاپا کے ساتھ شرارتیں کرتے دیکھ کر ہولے ہولے مسکراتا رہتا۔ مزاب، چندر تم نے بتایا نہیں؟ ماما کے دوبارہ پوچھنے پر ان کی طرف پلٹی تو کچھ کہنے کے بجائے وہ بس کندھے اچکا کر مسکرا دی تھی، اور یوں احمد ریاض کے جرمنی جانے سے چند روز قبل ایک رنگا رنگ تقریب میں ان کا نکاح کر دیا گیا تھا۔ کیوں بھائی؟ احمد کے بھاگ جانے کا اندیشہ تھا جو اتنی جلدی کر ڈالی۔ وہ شرمائی شرمائی سی بیٹھی تھی جب ایک دوست نے اس کے کان میں سرگوشی کی، اب تو محترمہ کر چکی میٹرک،
نہ صاحب کے خیال سے فرصت ملے گی اور نہ کتابوں پر لکھے حروف نظر آئیں گے۔ پڑوس میں رہنے والی نادیہ نے مذاق نہیں طنز کیا تھا، وہ بس اس کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ ان دنوں میٹرک کے ایگزام ہونے والے تھے۔ اس نے دل ہی دل میں مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ اپنی سابقہ پوزیشن بحال رکھے گی۔ احمد کے روانہ ہونے میں ابھی کچھ دن باقی تھے، مگر ان دنوں میں بھی احمد کے رویے نے ثابت نہیں ہونے دیا کہ ان دو کے درمیان رشتے کی نوعیت بدل چکی ہے، بلکہ وہ پہلے سے بھی زیادہ محتاط ہو گیا تھا۔ یہ بات مزاح کے لیے باعث اطمینان تھی، سو وہ بھی اطمینان سے اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئی اور پھر ایک روز احمد جرمنی کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہ میٹرک سے FSC میں آ گئی۔ احمد کا ہر ماہ فون آتا، مگر مزاح سے ایک بار بھی بات نہیں ہوئی۔ بس ماما سے اس کی خیر خیریت کا علم ہوتا رہتا، اگرچہ ماما پاپا کی طرف سے کوئی پابندی نہ تھی، مگر اس کے باوجود نہ کبھی احمد نے اس سے بات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا اور نہ مزاح نے، اور اس میں زیادہ حصہ شاید احمد کی سنجیدہ طبیعت کا بھی تھا۔ 2 سال بعد احمد نے بابا کے بے حد اصرار پر اپنی تازہ ترین تصاویر بھیجیں تو سب کے ساتھ ساتھ وہ بھی حیران رہ گئی۔ ان 2 سالوں میں وہ کس حد تک بدل گیا تھا۔ دبلا پتلا سا احمد اب اونچے لمبے وجیح سراپے والا احمد بن چکا تھا۔ ماما، یہ تو بالکل ہی بدل گیا ہے، اس نے جی بھر کے حیرت کا اظہار کیا تو ماما اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دیں۔ تم بھی تو ویسی نہیں بدل گئی ہو پہلے سے۔ کیا خیال ہے احمد کو تمہاری چند تصاویر بھیجوں؟ ماما نے بالکل دوستانہ انداز میں شرارت سے پوچھا تو بری طرح چینپ گئی۔ ہرگز نہیں ماما، جب وہ خود سے کہے گا تب بھیج دیں گے۔ اس نے ماما کو ٹالا تھا۔ پھر نہ احمد نے فرمائش کی نہ انہوں نے تصاویر بھیجیں۔ تب ہی اس نے FSC کا رزلٹ آؤٹ ہوا۔ شاندار پوزیشن لینے پر پاپا نے ایک اچھی سی پارٹی کا اہتمام کیا تھا۔ وہ تتلی بن کر پورے گھر میں اڑتی پھر رہی تھی جب اچانک پاپا نے اسے اپنے پاس بلایا۔ بھائی، ان سے ملو، یہ وہاب حسن ہے۔ انہوں نے اپنے ساتھ کھڑے ایک پروقار شخص سے اس کا تعارف کروایا۔ ہیلو انکل، وہ بشاشت سے مسکرائی تھی۔ جواباً انہوں نے مسکراتے ہوئے ایک گفٹ اس کی طرف بڑھایا تو تھینک یو کہتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ اس نے وہاب حسن کو پاپا کے عام دوست کی نظر سے دیکھا تھا، مگر آنے والے دنوں میں اسے احساس ہوا کہ وہ شخص پاپا کے لیے بے حد اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے، حتیٰ کہ پاپا جو ہمیشہ سے تنہا اپنا بزنس چلاتے آ رہے تھے، اپنے زور بازو پر آگے بڑھ رہے تھے، وہاب حسن کو اپنا بزنس پارٹنر بنانے پر رضامند ہو گئے تھے۔ اور اب اسے خیال آ رہا تھا کہ وہاب حسن نے پاپا کے بزنس میں شراکت نہیں کی تھی، بلکہ بد نصیبی در بدری ہرمان نصیبی اس کی زندگی کے حصہ دار بن گئی تھی۔ وہ موسم بہار کی اولین صبح تھی۔ نوخیز تر و تازہ شگفتہ آسمان کے فیروزے جیسی چمک دیکھنے والی آنکھ میں نیلاہٹ سی بھر دیتی تھی۔ چند روز پہلے کی زرد ٹنڈ من درخت زمردین ہریالی کا پیراہن اوڑھے فضاؤں میں جھوم رہے تھے۔ خاک بسر زمین پر سبزے کی چادر سفید شبنمی موتیوں سے سجی ہوئی تھی۔ کیاریوں میں سرخ گلاب، موتی اور بیلے کی کلیاں پورے جوبن پر تھیں۔ صبح کی گنگناتی ہوا جھولیاں بھر بھر خوشبو لٹا رہی تھی۔ تتلیاں بصورت قاصد ایک پھول سے دوسرے پھول تک کا سفر کرتے ہوئے اپنے پربہار پروں سے نازک پتیوں کو چھوتی، فضا میں نغمگی کچھ اور بڑھ جاتی۔ ایسے میں وہ کمرے سے باہر آئی تو پتوں کی تال پر گنگناتے پرندوں اور سرخ سبز پیلے اودے رنگوں کا طلسم لمحہ بھر میں اس پر چھاتا چلا گیا۔ دل میں اسی ماحول کا حصہ بننے کی خواہش شدت سے ابھری تو ننگے پاؤں لان میں چلی آئی اور پھر مالی کے ہاتھ سے پانی کا پائپ لے کر پودوں کو پانی دینے لگی، اور اس کام میں اس طرح منہمک ہوئی کہ جب اچانک ہی کسی نے اسے پیچھے سے آواز دی تو بری طرح خوفزدہ ہو کر اچھلی، اور اسی بکھلاہٹ میں جب وہ سیدھی ہوئی تو پانی کی موٹی سی دھار سامنے کھڑے وہاب حسن کو سر تا پا پانی سے بھگو گئی تھی۔ اس نے پہلے گھبرا کر پائپ نیچے پھینکا اور پھر آنکھیں جھپک جھپک کر انہیں دیکھنے لگی۔ ان کا خیال تھا کہ وہ شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے فوراً ہی معذرت کرے گی، لیکن اسے نہ جانے کیا ہوا کہ نیک سکھ سے تیار وہاب حسن کی یہ درگت دیکھ کر اپنی ہنسی ضبط نہ کر سکی اور کھلکھلا کر ہنستی چلی گئی۔ وہاب حسن نے بالوں سے پانی جھٹکتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تو پھر دیکھتے ہی چلے گئے۔ ڈارک گرین سوٹ پر سرخ اور سبز چنری کا دوپٹہ اوڑھے وہ نوخیز بہار میں اضافے کا سبب لگ رہی تھی۔
वहाब हसन को लगा वो आज पहली मर्तबा मिर्ज़ाब सिकंदर को देख रहे हैं। वो पहले तो कभी ऐसी ना दिखाई दी थी। सुनहरी धूप की तरह चमकती रंगत, बाहर के सारे रंगों से आरास्ता नौखेज वजूद, मौज सबा की तरह सुबह खराम, कलियों की से नज़ाकत, सुबह की अव्वलीन किरणों की तरह पुर नूर और कतरा आब की तरह मुसफ़ा। वहाब हसन दम बखुद से टिकटिकी बांधे से देखते हुए गोया खुद को भूल गए थे। आइए अंकल, मैं आपको पापा का कोई सूट देती हूँ, वो कहती हुई कमरे की तरफ भाग गई। वहाब हसन की नज़रों ने इसका बहुत दूर तक ताक़ुब किया था और ये वो लम्हा था जब वो आखिरी बार मुस्कुराई थी। इसके बाद ज़िंदगी अपने चेहरे से नकाब हटाती चली गई थी। इस वाक़े के चंद दिन बाद ही इसने देखा पापा हद दर्जा परेशान रहने लगे थे। इसने मामा से पूछा तो वो लाइल्मी का इजहार करके रह गई। तब एक शाम इसने सोचा कि आज वह पापा से इनकी परेशानी की वजह उगलवा कर ही दम लेगी, मगर इत्तफाक़न इसे मामा के साथ इसके किसी दोस्त की तरफ जाना पड़ गया। शाम ढले जब वो वापस आई तो गेट खुला था और चौकीदार गायब था। घर पर छाई गैर मामूली खामोशी ने इन दोनों को चौंका कर रख दिया था। मामा इससे पहले बेडरूम तक पहुंची थी। वो मुलाजमा की तलाश में किचन की तरफ बढ़ी ही थी जब मामा की तेज़ चीख पूरे घर में गूंज कर रह गई। वो बर्क रफ्तारी से सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर पहुंची जहाँ बेडरूम के खुले दरवाजे में मामा खतरनाक हद तक सफ़ेद होते चेहरे के साथ काँप रही थी। इससे पहले कि वह इस्तफसार करती, मामा पलट कर चीखती चिल्लाती बाहर की तरफ भागी थी। इसे नासमझी के आलम में बेडरूम के अंदर झांका तो हफ्ते आसमान इसके निगाहों के सामने घूम गए। कमरे के ऐन वस्त में पापा गिरे हुए थे। इनकी कटी हुई शह रग से खून उबल उबल कर कालीन में जज्ब हो चुका था। इसका सांस कहीं सीने में अटक कर रह गया। वो बर्फ़ के मुजस्मे की तरह साकित थी। पापा की अधखुली आंखें इसके कदमों पर जमी थी और वो जो भाग जाना चाहती थी, अपनी जगह से एक इंच भी ना सरक सकी। तभी भागते कदमों की आवाज़ इसके करीब आई थी। किसी ने अपने बाजुओं से पकड़कर अपनी तरफ घसीट लिया था। बेडरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया गया था। वो ना जाने कब तक खुली साकित आंखों में रोते पीटते लोगों को देखती रही और फिर दुनिया और माफिया से बेखबर हो गई। जब तक होश आया तब मालूम हुआ कि क़यामत आकर गुजर चुकी है। ऐसे कड़े वक्त में इसे सिर्फ सबसे पहला ख्याल अहमर का आया था। मामा इन दिनों इद्दत में थीं, सो इसने वहाब अंकल से अहमर के मुतालिक पूछा, जो इन दिनों पापा के एक सच्चे और खरे दोस्त की हैसियत से इनकी ढारस बंधा रहे थे। बहुत दफ़ा फ़ोन किया है, मैंने ईमेल भी की थी, इसके लिए एक पैगाम भी छोड़ा है, मगर राब्ता ही नहीं हो रहा। वो ख़ुद भी परेशान थे। लेकिन इसी शाम जब मामा ने फ़ोन किया तो दूसरी पहल पर ही फ़ोन उठा लिया गया। ये अहमर ही था। पापा के कत्ल की खबर सुनकर वो शॉक्ड रह गया और जब इसने आने के बारे में कहा तो मामा ने इसे रोक दिया। नहीं अहमर, जो होना था वो हो चुका। पुलिस तहकीकात कर रही है। तुम्हारे इम्तहानात नज़दीक हैं, इसके बाद चले आना। वैसे भी यहाँ सिकंदर के दोस्त वहाब हसन हैं। इस मुश्किल वक्त में वो हमारा बहुत साथ दे रहे हैं। मामा के कहने पर अहमद बस खामोश हो गया था। लेकिन ये तो बाद में मालूम हुआ कि बजाय इस कदर हमदर्द नज़र आने वाला अंदर से किस कदर खबीस और शातिर इंसान है। ये शाम वो लॉन के पिछले हिस्से से उठकर कमरे की तरफ आ रही थी। जब कमरे से आती वहाब हसन और मामा की आवाज़ ने इसे चौंका दिया। शर्म करो वहाब हसन, वो तुम्हारी बेटी के बराबर है। मामा की आवाज़ गम और गुस्से से कांप रही थी। बेटियों जैसी है, बेटी तो नहीं है ना। इनकी स्याही माहिर होठों पर मकरूह मुस्कुराहट खेल रही थी। तुम इस कदर नीच घटिया और पस्त ज़हनियत रखते हो वहाब हसन, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन निज़ाब अहमद की अमानत है, मैं तुम्हें इसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखने दूंगी। मामा तनफ़ुर से चिल्लाई थी। हाँ, सिकंदर ने भी यही कहा था, इसलिए अपने ही घर के अपने ही बेडरूम में मारा गया बेचारा। और बाकी रहा अहमद, तो वो इतना खुशकिस्मत कभी भी नहीं हो सकता। वहाब हसन का कहका इनकी जारहाना ज़ाइन का पता दे रहा था। पर एक बात मैं भी तुम्हें बता दूं, कोई चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना। आज रात मेरे आदमी इस घर के बाहर पहरा देंगे। किसी से मदद लेने या पनाह लेने की कोशिश की तो तुम्हारा भी वही हशर होगा जो तुम्हारे शौहर का हुआ। और तो और इन लोगों के भी पर खच्चे उड़ा दूंगा जिन्होंने तुम लोगों को आसरा देने की गलती की। इनका हद दर्जा
सपाट लहजा इनकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी दौड़ा गया था। वो साएं साएं करते दिमाग के साथ दीवार का सहारा लेने पर मजबूर हो गई थी। वहाब हसन कमरे से बाहर निकले तो इसे देखकर एक लहजे के लिए ठिठक गए। बस एक रात की दूरी है मेरे और तुम्हारे बीच। इसके बाद एक मकरूह मुस्कुराहट से इसके चेहरे पर झूलती लट को पीछे हटाना चाहा, मगर मामा ने इसे बाजू से पकड़कर अपने पीछे छुपा लिया था। वो जैसे इन दोनों की बेबसी और बेचारगी से लुत्फ उठाते चले गए थे, और वो इतनी खौफजदा हो चुकी थी कि इसके बाद जो कुछ मामा ने किया वो इस पर कोई सवाल भी ना कर सकी थी। इसी रात मामा ने अपने तमाम जेवरात, नकदी और कुछ प्राइस बॉन्ड्स एक छोटे से बैग में डाले थे, और फिर साथ वाली कोठी की छत के ज़रिए वो दोनों वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो सकी। वहाब हसन की नज़रों से ओझल रहने के लिए मामा ने ट्रेन का सफ़र मुनासिब समझा। वो जल्द अज जल्द इस जगह से दूर पहुँच जाना चाहती थी जहाँ एक दरिंदा इनकी मासूम बेटी को निगलने के लिए बेताब हो रहा था। सारी रात सफ़र में गुजरी। सुबह होने पर गाड़ी किसी स्टेशन पर रुकी तो मामा इसे साथ लेकर नीचे उतर आई। इसे एक बेंच पर बिठाकर मामा इसे वहाँ से ना हिलने की ताकीद करते हुए नाश्ते के इंतज़ाम करने चलती। वो घबराई घबराई से इधर उधर देखने लगी। तभी इसकी नज़र सामने खड़े शख्स पर जा पड़ी जो इसे बुरी तरह घूर रहा था, और वो इस तरह खौफजदा होकर मामा की तरफ भागी कि जेवरात वाला बैग वहीं बेंच पर छोड़ आई। इस आदमी का सुनकर मामा और भी वहशतज़दा सी हो गई, कहीं वहाब हसन का आदमी ना हो। वो इसका हाथ पकड़े इस जगह से काफ़ी दूर चली गई। तब इसे एहसास हुआ कि वो खाली हाथ है। मामा को इल्म हुआ तो वो धक से रह गई। इसी मुकाम पे आके इनकी तमाम हिम्मतें और हौसले इनका साथ छोड़ गए। उन्होंने लड़खड़ा के दीवार का सहारा लिया और फिर बैठती चली गई। मामा क्या हुआ है आपको? प्लीज़ आंखें खोलें। वो मद्दोहश अंदाज में इन्हें छोड़ने लगी। क्या बात है बेटी? नरम सी आवाज़ कहीं करीब से उभरी थी। इसने एक झटके से सर उठाया। एक उधेड़ उम्र खातून चेहरे पर मेहरबान मुस्कुराहट लिए इस पर झुकी हुई थी। ये खातून फिरदौस खाला थीं जो इसे और मामा को अपने साथ ले आईं। कुछ दिन से बनने में लगे थे। इसके बाद मामा ने जर्मनी फ़ोन करके अहमद को सूरत हाल से आगाह करना चाहा तो मालूम हुआ कि 4 रोज़ कबल पाकिस्तान के लिए रवाना हो गया था। ये वही दिन था जब इन लोगों ने अपना घर छोड़ा था, और इसके बाद मामा ने फ़ोन के ज़रिए घर के आस पड़ोस में रहने वाले लोगों से अहमद के मुतालिक मालूम करना चाहा, मगर कोई भी इसके आमद से बाखबर नहीं था। और तब से अब तक वो हज़ारों चेहरों में इस एक चेहरे को खोजती चली आई थी, और जब उस चेहरा नज़र आया था तो कहने वालों का इसरार था कि वो काशान है, अहमद नहीं। दिन अपनी तमाम तर थकी मांदी मुसाफिर को समेटे रात की आगोश में जा छुपा था। शाह खावर अपनी नीम ख्वाबीदा किरणों को लिए उफ़क़ के इस पार जा उतरा था। आसमान के स्याह सीने पर कुनंदा पूरा चांद हर रोज़ से कुछ ज़्यादा ही ज़र्द था, और इसकी तन्हाई रात की सुलगती दहलीज पर बैठी अपनी राख राख बदन में शरर ज़ीस्त को तलाश रही थी। अभी कुछ देर कबल मामा इसके पास से उठकर गई थी। कितने असरार से उन्होंने पूछा था, निज़ाब तुम्हें क्या हुआ है? जवाब इसने बामुश्किल मुस्कुराते हुए इन्हें टालना चाहा तो नफ़ी में सर हिलाकर रह गईं। ऐसे मत मुस्कुराओ मिज़ाब, तुम्हारी मुस्कुराहट तुम्हारे आंसुओं से ज़्यादा गम आलूद है। और फिर रात के सन्नाटे में इनके जाते कदमों की आवाज़ सुनाई दी थी। इसके बाद फिर एक लामहदूद चुप थी, और वो कई रोज़ हो गए थे इसे खुद से जुदा हुए। सुबह घर से निकलती और शाम तक दीवानों की सी हालत में इस राह गुज़र पर नज़रें गाड़े खड़ी रहती जहाँ इसे अहमद के आने का यकीन था, और जब कभी सरसराती हवाएं पत्तों से टकरा कर किसी आहट का गुमान पैदा करती तो वो चौंक जाती, इस यकीन से निगाह उठाती कि सामने अहमद अयाज खड़ा होगा। मगर पल भर में इसके सामने एक लंबा चौड़ा वजूद इस्तादा हो जाता जो अपनी आंखों में बेतहाशा चमक लिए इसकी तरफ झुकता और पूछता, सुनो, तुमने कभी मोहब्बत की है? वो घबरा कर रुख मोड़ लेती, मगर इसकी जानदार आवाज़ समातों के रहगज़ार में गूंजती रहती। लेकिन मैंने मोहब्बत की है, बेतहाशा मोहब्बत, इश्क की सरहदों को छूती हुई मोहब्बत, अपने जज्बों की अमीर गहराइयों और दिलो जान की तमाम तर सच्चाइयों के साथ चाहा है। जानती हो किसे? और यहीं पे आके अहमद अयाज बड़ी इस्तकामत के साथ इन दोनों के बीच हाइल हो जाता।
मगर वो खामोश लब और बोलती आंखें पस मंजर में झांकती रहती। ये किस अजाब में फंस गई हूँ मैं। वो दोहरे करब का शिकार थी। अपना आप खुद से जुदा होता महसूस हो रहा था, और अगर वो अहमर ना हुआ, वाकई का आशान हुआ, फिर ढेरों वाहमें और खदशे इसके यकीन के गिर्द घेरा तंग करने लगे तो बेकरार सी होकर पूरे सहन में चकराने लगी। नहीं, वो अहमर नहीं था। बंद आंखों से एक मरतबा फिर इसके नकूश असबर किए। चलो मान लिया वो अहमर ही था। फिर दिल किसी बच्चे की तरह आने वाले लम्हात से खौफज़दा था। फिर इसके कदमों तले करती ज़मीन थम गई थी। मैंने मोहब्बत की है, बेतहाशा मोहब्बत, इश्क की सरहदों को छूती हुई। जानती हो किससे? कोई इसके कान में आकर चीखा तो खौफज़दा होकर बुरी तरह चिल्ला उठी, खामोश हो जाओ, कुछ मत कहो, नहीं बहकाओ मुझे। बार बार वो सिसकते हुए दीवार से जा लगी थी। नीम तारीख कमरे की दहलीज पे खड़ी मामा ने इसके गालों पर चमकते आंसुओं को देखा ज़रूर, मगर आगे बढ़कर इन्हें समेट लेने की हिम्मत ना कर सकी। क्यों हो रहा है ऐसा? जहनी कशमकश इसे निढाल कर चुकी थी। क्यों मेरे दिल में शख्स की मोहब्बत जगह ना पा सकी जिसका नाम मेरे नाम के साथ लिख दिया गया? क्यों ये धड़कनें इस दिल के ताबे ना हो सकी जो मेरा नसीब है? कोई दूसरा मेरी ज़ात का सफ़र क्यों तय करता चला गया? मेरे ख्वाब, मेरी तमन्नाएं किसी अजनबी की ख्वाहिश से हम आहंग कैसे हो गईं? वो बिलक बिलक कर फूट फूट कर रो रही थी। मामा इसके खामोश लरजते वजूद को देखकर साकित हो चुकी थी। तभी दरवाजे पर होने वाली तेज दस्तक ने इन दोनों को चौंका दिया। इस वक्त कौन हो सकता है? नज़रों के तसादुम पे दोनों के दिल में एक ही सवाल उभरा था, कौन? दरवाजे की कुंडी पर हाथ रखते हुए मामा ने धीरे से पूछा था। मैं हूँ, अहमर अयाज। कोई बाहर से पुकारा था। मानूस लब लहजा, जानी पहचानी आवाज़। कुंडी ठक से मामा के हाथ से फिसल गई थी। कदमों की लड़खड़ाहट ने बेइख्तियार ही उन्हें दरवाजे का पट थाम लेने पर मजबूर कर दिया था। मिजाब की सिसकियाँ दम तोड़ गईं। इसका वहम हकीकत के कालिब में ढल कर सामने आ खड़ा हुआ था। वो और मामा जिस मुआवजे की मुंतज़िर थी वो ज़हूर पजीर हो चुका था। अहमर, मामा के होठों से अहमर और आँख से आंसू एक साथ निकले थे। वो दीवानावार अहमद की तरफ बढ़ी और मिजाब सतून की ओट में बैठती चली गई।